محمد رسول اللہ کو کوئی، ایک بات بتائیے، عظمت میں کیا کمی آ گئی؟ اپنے جیسا مان لیا تو عظمت میں کیا کمی آ گئی؟ بزرگی میں کوئی کمی آ گئی؟ اچھا یہ بتائیے تو سنیچر کے دن سیٹرڈے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں رات و دن میں؟ 24۔ سنڈے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ منڈے میں کتنے ہوتے ہیں؟ ٹیوزڈے میں کتنے ہوتے ہیں؟ پورے ہفتے میں بتائیے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ اور جمعے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ دن ہونے کے اعتبار سے کیا فرق ہے بھائی جمعے میں اور سنیچر میں، جمعے میں اور ہفتے میں؟ 24 گھنٹے اس میں، 24 گھنٹے اس میں۔ دن ہونے کے اعتبار بارش اگر سیٹرڈے اور سنڈے کو ہو سکتی ہے تو فرائیڈے کو بھی ہو سکتی ہے، جمعے کو بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اگر کسی کی موت سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوتی ہے تو فرائیڈے کو بھی ہو سکتی ہے۔ دن ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو درجہ جمعے کے دن کو، جو مقام جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے اور منڈے ٹیوزڈے کو نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ لو جمعے کا دن سب دن کی طرح مان لیا، تو تم کیا آسمان سے ٹپکا ہوا مانتے ہو؟ جمعے کا دن اپنے اعتبار سے جمعے کا دن ہے، اور سارے دن بتائیے تو 29-30 کا مہینہ، ہر مہینہ 29-30 کا ہوتا ہے، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا، یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ دن ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تو مہینہ ہونے کے اعتبار سے، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو درجہ رمضان کے مہینے کو، جو مقام اور فضیلت رمضان کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تو مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ محمد رسول اللہ کا وہ ساری انسانیت میں کسی کا نہیں ہو سکتا، بلکہ نبیوں میں سے کسی نبی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو محمد ابن عبداللہ کو امام الانبیاء، سارے نبیوں کا امام بنا دیا گیا۔ مولانا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پوچھنا پڑے گا، سگنیچر ملنا چاہیے، ہمیں حامی ملنا چاہیے کہیں سے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، محمد بھی نبی کا نام اور سب سے زیادہ تعریف، یہی تو عظمت ہے، یہی تو عظمت ہے۔ اور احمد بھی نبی کا نام، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا۔ آپ کسی بھی برہمن ہندو پنڈت سے پوچھئے، کھڑے ہوتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں بتائے گا۔ اڑتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں بتائے گا۔ کھانا کھاتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں بتائے گا۔ لیٹرین میں جاتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں بتائے گا۔ کسی عیسائی سے پوچھو، نہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے گاڈ کو، اللہ کو، بھگوانوں کو اگر یاد کرتے ہیں تو جانتے ہو کب؟ بہت تیز اسپیڈ سے کوئی آدمی جا رہا ہے اور چلتے چلتے گاڑی پھسل گئی، گر گیا، کوئی گھٹنا اڑنا چھل گیا، او مائی گاڈ، اب اللہ یاد آیا، گاڈ یاد آیا، ہائے رام، اب رام یاد آئے۔ کھاتے وقت نہیں، پیتے وقت نہیں، سوتے وقت نہیں، لیکن یہاں ذرا تصور کرو اللہ کا سب سے زیادہ نام کون لے رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے صبح اٹھے، اٹھنے سے لے لو، آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی سب سے پہلے جو جملے ادا کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی، ہمارے مرنے کے بعد، یعنی نیند کو موت کہا اور دوبارہ اٹھنے کو زندگی کہا، ہمیں دوبارہ زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد، نیند کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ اسی کی طرف جانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کم دیر کے لیے موت آتی ہے تو زندگی بھی کم دیر کے لیے ملتی ہے۔ اگر 8 گھنٹے کے لیے ہمیں نیند آئی تو 16 گھنٹے ہی کی زندگی ملتی ہے، یعنی موت اگر کم دیر کے لیے آ رہی ہے تو زندگی بھی ہمیں کم دیر کے لیے مل رہی ہے۔
جب ہم میں لمبے ٹائم کے لیے موت آئے گی، لمبے وقت کے لیے موت آئے گی، اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ بھی لمبی زندگی ہوگی، وہ بھی ایسی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اصلی موت کے بعد جب ہمیں زندگی ملے گی تو وہ لمبی ہوگی اور ہم اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اسی کی طرف ہم جمع کیے جائیں گے۔ اب بستر سے اٹھ گئے، وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنانے کے بعد فارغ ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں قدم رکھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی، اللہ کا نام۔ نیت باندھتے اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کا نام۔ اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام۔ سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ سجدے میں جب تک ہے سبحان ربی الاعلیٰ، رب کا نام۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام۔ اتحیات میں بیٹھے اتحیات للہ، اللہ کا نام۔ سلام پھیرنے والے اپنے لیے بھی عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نماز شروع کی تھی اللہ کے نام سے، اب ختم کر رہے ہیں، نماز چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے کلام ہو چکا ہے، نماز شروع کیا تھا اللہ کے نام سے، اب ختم کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے تو کیا ہوا، لیکن جب تک بیٹھے پھر بھی اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ مسجد میں آئے تھے تو اللہ کا نام لے کر مسجد سے نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام۔ پہاڑ پہ اونچائی پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اونچائی سے نیچے اترتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ چھینک آئی الحمدللہ، اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ۔ میرے بھائیو، مصافحہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، معانقہ اور ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس بھی اگر جا رہے ہیں اور اپنی خواہش بھی پوری کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی اولاد مانگ رہے ہیں تو حلال اور نیک، اور ادھر بھی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، یہ ہم بستری اور مجامعت کی دعا میں بھی اللہ کو شامل کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہماری صحبت اور جمع اور ہم بستری کے بدلے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو اس کو شیطان کے اثر سے پاک رکھنا، ادھر بھی اللہ کا نام۔ اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر اب سونے جا رہے ہیں، بستر پر آرام کرنے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام۔ صبح سے لے کر شام تک زندگی کے اندر جتنے بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کوئی بھی ایسا منظر مجھے دکھائیے جہاں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اللہ کے رسول نے اللہ کا نام، محمد رسول اللہ نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ وہ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، سب سے زیادہ مخلوق میں اگر کسی کا نام لیا گیا تو محمد کا، اور سب سے زیادہ اللہ کا کسی نے نام لیا تو وہ بھی محمد رسول اللہ نے۔ وہ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور اسی لیے دنیا کی دوسری کتابیں کہنے پر مجبور ہوئیں۔ ایدم جناپشرتو نرا شنسس تشوشیت ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میں دھو ددمہے اوسٹرا یس پرواہڑو بدھو منتو دیودش ایش ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ تریڑی شتان ورتان سہسترا دش گونام۔ اتھروا وید کا 20ویں کانڈ 127 سوکت اور منتر نمبر 1 2 3، بس آگے ضرورت پڑے گی تو اور پڑھ دیں گے۔
تصور کیجیے آپ, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1, 2, 3. ये तो खुली आजादी है. ये मंत्र तो हम जेल में भी पढ़ते थे, उनको भी सुनाए जो बेचारे जितने पंडित थे. उसमें लाइब्रेरी सब होती है जेल में, हर चीज होती, खूब पढ़ो समझाओ, बाजो नसीहत में कोई पाबंदी नहीं होती. इदम जना, एक एक शब्द को उठाकर देख लो. इदम हरफे निदा है संस्कृत में, इदम आए, जैसे अरबी में या अल्लाह आए अल्लाह, ऐसे ही संस्कृत में इदम आए. जना लोगो, जनता, जना मीन्स जनता, लोगो, बिल्कुल. या अय्युहन्नास आए लोगो, अरबी में या अय्युहन्नास, इसको अगर संस्कृत में कहना हो तो इदम जना आए लोगो, बिल्कुल. ये जुमला एक एक शब्द की मीनिंग बतला रहा हूं, बाबा रामदेव भी नहीं बतलाएंगे, आसाराम भी नहीं बतलाएंगे, फंस जाएंगे सब. एक एक शब्द की मीनिंग. इदम जना आए लोगो, उप शुरुत, उप मानी नीचे, आप लोग भी बोलते हैं. ये कौन है? प्रधानाचार. ये कौन? उप प्रधानाचार. उप नीचे, वॉइस नीचे. उप शुरुत कान को बोलते हैं, और इसी से बना श्रोतागण, सामईन. सामईन को संस्कृत में क्या कहेंगे? श्रोतागण. श्रोतागण का गण कहा जाता है, श्रोतागण. अब उसको बिगाड़ के गण कहने लगे लोग. श्रोतागण, सामईन, श्रुत कान, कानों के नीचे सुनो. क्या मतलब? कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मारेंगे एक थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे थप्पड़ मारने का क्या मतलब? जोरदार तमाचा. आए लोगों, कानों के नीचे सुनो, मतलब ध्यान से सुनो, गौर से सुनो. यानी एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत उड़ा देना. ये बात गिरह लगाने के लायक है, बांधने के लायक है. इदम जना उप शुरुत, आए लोगों गौर से सुनो, कान के नीचे सुनो, गौर से सुनो. नराशंस तशविशियते, नराशंस आएंगे. नराशंस, नर के माना आदमी, इंसान, व्यक्ति. नर के माना आदमी, कहते नहीं नारायण, नर आदमी, आयन आने वाला, नारायण आने वाला. और नराशंस, नर आशंस, आशंस मानी प्रशंसित. आशंस का तर्जमा मीनिंग देखोगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो लिखा आशंस प्रशंसित, दूसरे साइड में प्रशंसित. और प्रशंसित का माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो. नर आदमी, इंसान, पुरुष. और आशंस ऐसा इंसान जिसकी बहुत तारीफ की गई हो. इसी को अगर अरबी में कहना हो तो क्या कहेंगे? मोहम्मद, जिसकी बहुत हम्द की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो. क्या सटीक जुमला कहा है. कोई भी लगा चिपटी वाली बात नहीं छोड़ी गई है. गौर से सुनो. नराशंस आएंगे, नर यानी ऐसा इंसान जिसकी बहुत तारीफ की गई होगी, वो आएगा. यानी मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, नराशंस आएंगे. क्या होगा? इस तशविशियते, इतनी प्रशंसा पूरे विश्व में किसी की नहीं होगी. इस तशविशियते, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसी की तारीफ होगी. अथर्ववेद का 20वां कांड, सूक्त नंबर 127 का पहला मंत्र. इदम जना उपशुरुत नराशंस इस्तशविशियत. आए लोगों गौर से सुनो, नराशंस आएंगे यानी मोहम्मद आएंगे, और इतनी प्रशंसा होगी कि उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी. मैं बता चुका हूं, नराशंस मोहम्मद है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रशंसा अगर किसी की गई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है. मैं बता चुका हूं, अब उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. आगे चलिए. इदम जनाओपश्रुत नराशंसिस्तश्विष्यते सहस्त्रानवीतम चाकोरम अरुष में धूददमहे. सहस्त्रा मानी हजार, नवीतम मानी 90. सहस्त्रा नवीतम, शस्त्रा क्या कहा गया? और 60. मीनिंग देखिए आप. इदम जनाओपश्रुत नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टम सहस्त्रा, षष्टिम 60, सहस्त्र हजार, 60,000. नवीतम 90. अरुष मेधु दुश्मन, ददमहे हिफाजत करना,
رحم کرنا، کرپا کرنا. ہم اس کی یعنی کس کی؟ نراشنس کی 60,090 دشمنوں سے رکشا کریں گے. 60,090 دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. سشٹم 60 سہسترہزار نویتم 90. ہم 60,090 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. عرب کے واتاورن پر غور کرو، مکے کے واتاورن پر غور کرو. محمد رسول اللہ کے ٹوٹل گنتی کے اتنے ہی دشمن تھے. جنگ خندق میں آئے 10,000، جنگ خیبر میں 10,000، 10 اور 10 20، 40,000 رومیوں کا وہ لشکر جنہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہی، اور اللہ کے رسول چند لوگوں کو نکل کر جب مقابلے کے لیے نکلے تو 40,000 کا لشکر بھاگ گیا. لیکن وہ دشمن ہی تھے نبی کے. 40,000 وہ اور 20,000 یہ کتنے ہوئے؟ 40 اور 20 60. غزوہ تبوک کے موقع پر وہ 90 اور 3 93 آدمی جو جنگ میں نہیں گئے، اس میں 90 بالکل منافق تھے جو کھل کر محمد رسول اللہ کا وروਧ کر رہے تھے. 90 اور 3 اس میں کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے، کعب ابن مالک جیسے لوگ، جس میں 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اور ان کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. اللہ نے معاف کیا تو نبی نے بھی معاف کر دیا. تو 60 وہ اور 3 وہ 90 وہ اور 3 کتنے ہوئے؟ 93. اور 93 لوگوں میں سے 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، بقیہ 90 لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنا دشمن مانا. تو 3 کی توبہ 93 میں سے 3 کو نکال دے تو کتنے بچے؟ 90. 60,000 ادھر 90 ادھر، یہ ٹوٹل دشمن تھے. مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایک عربی زبان میں آئی ہے، عربی زبان میں، محمد رسول اللہ فی کتب الہندوز، محمد رسول اللہ ہندو مذہبی کتابوں میں. اس کا ترجمہ اب ہندی میں ہو چکا ہے. صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا 60,090 دشمن اگر گنتی کے اس عرب کے اندر کسی کے تھے تو محمد رسول اللہ کے تھے. اتنی بڑی عظمت کس نبی کو ملے گی ذرا بتائیے تو؟ الفضل ما شہدت بالعادہ، دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے، فضیلت اس کو کہتے ہیں، عظمت اس کو کہتے ہیں. اپنا تو اپنا، غیر اس کا اعتراف کر لے، غیر اس کی شہادت دے دے. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے 60,090 دشمن. اور آگے چلیے. اوسٹرا یس پرواہڑو بدھومنتو دیو دشا. یہ بڑا زبردست معاملہ ہے، بڑا زبردست، اور اسی پر میرے اوپر اکثر کیس چلے ہیں. اللہ کرے کہ یہاں نہ چلے. اوسٹرا یس پرواہڑو، اس کی پسندیدہ سواری اونٹنی ہوگی. اوسٹر مانی اونٹ، اوسٹرا یس اس کی پسندیدہ سواری اونٹنی ہوگی. پرواہڑو وہ اپنی پتنیوں کو نمبر وار کرمانوسار اس پر بٹھائے گا. یعنی جب جنگ میں اللہ کے نبی جاتے تھے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ہوتا تھا، جس کا نام نکلتا تھا اس کو اللہ کے رسول لے جاتے تھے اس جنگ میں اپنے ساتھ. کرمانوسار نمبر سے بٹھائے گا، مطلب قرعہ اندازی ہوگی اور جس کا نمبر نکلے گا وہ جائے گا. اس اونٹنی کے اوپر سفر کرے گا اور اونٹنی اس کی پیاری سواری ہوگی. پرواہڑو کرمانوسار اس پر اپنی بیوی کو بٹھائے گا اور بیویاں بھی کتنی ہوں گی؟ بدھومنتو دیو دشا. دیو مانی 2، دشا مانی 10، 2 اور 10، 2 + 10 کتنا ہوا؟ 12. جس کی 12 بیویاں ہوں گی. 12 بیویوں والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، ابھی تک نہیں ملا مجھے. عیسیٰ مسیح کی پوری بائبل دیکھ ڈالی، ہمیں یہ ملا کہ وہ شادی نہیں کیے. ابراہیم کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو ان کی 3 بیویوں کا ذکر ملتا ہے. ہاجرہ اور سارہ تو ان کی بہت مشہور بیویوں کے نام ہے. ہمیں بائبل میں ابراہیم کی بیویوں کا ذکر 3 بیویوں کی شکل میں مل جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی زندگی پڑھی زبور میں تو دیکھنے کو ملا کہ ان کی 99 ایک کم 100 بیویاں تھیں، اور داؤد کی زندگی پڑھی تو 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے. ہم نے اپنے بھائیوں کی کتابیں پڑھی، مہا بھارت وغیرہ دیکھی، کرشن جی کی زندگی ہمیں ملی، رام چندر جی کی ایک کی پتنی سیتا کا ورنن ملتا ہے. لیکن کرشن جی کی زندگی پڑھی تو 16,108 بیویوں کا، پتنیوں کا، گوپیوں کا ذکر ملتا ہے.
ہم 12 بیویوں والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے جو ابھی نہیں ملا. جب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں 12 بیویوں والا، ہمیں صرف محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں، جن کی 11 تو بیویاں تھیں، اور ماریہ قبطیہ جن کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، وہ لونڈی تھی، لیکن بیوی والی خدمت بھی اللہ کے رسول نے اس سے لی، کیونکہ لونڈی سے لی جا سکتی ہے. تو اگر اولاد ہونے کے ناطے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ 12 بیویاں ہو جاتی ہیں. اور ایسے محمد رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر جو ویدوں میں آیا ہے، اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں 127 سوکت کے اندر وہ 12 بیویوں والے محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں میرے بھائیوں. اور کلیئر نام کے ساتھ آگے والا منتر بتا دیتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. آج کے اس اڑو یگ میں، آج کے اس میزائل کروز میزائل کے دور میں اب اونٹنی کی سواری کرتا کون ہے؟ ہمارے ہندو بھائی ابھی بھی کل کی اوتار کی پرتیچا کر رہے ہیں، آنے والا آنے والا آنے والا آنے والا. اب آئے گا، اونٹ کا زمانہ تو گیا، وہ تو ریگستان وہی تھا، 1400 سال پرانا تھا. آگے آنے والے منتر نے تو اور کلیئر کر دیا. ایش ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ. ایش ایشائے ایشور دے گا، اللہ دے گا، مامہے مامہ رشی کو. مامہ اس کا بھی معنی وہی جس کی بہت تعریف کی جائے، مامہ محمد سے بنا، ایشور اللہ دے گا، مامہے مامہ کو، شتن نشکان 100 سونے کے سکے، دشسترجہ 10 ہار، تریڑی شتان نے ورتان، تریڑی 300 ورتان گھوڑے اللہ ایشور دے گا. انتم رشی مامہ کو 100 سونے کے سکے، 10 ہار، 300 گھوڑے. سہسترا دش گو نام، سہسترا 1000 10 10، سہسترا دش 10,000 گو گائے. ایشور اللہ مامہے کو 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 300 گھوڑے دے گا، اور 10,000 گائے دے گا. میرے بھائیو، آپ پوری زندگی پڑ جائیے، محمد صاحب کے پاس نہ تو 100 سونے کے سکے تھے، نہ 10 ہار تھے، نہ 10,000 گائیں تھی، نہ 300 گھوڑے تھے. یہ پریائے واچی شبد ہے. اس کا اشارہ ہے جیسے گائے ایک سیدھے جانور کی طرح بولی جاتی ہے، اور انسان جب بہت سیدھا ہوتا ہے تو لوگ بول دیتے ہیں یہ تو المیہ کی گائے ہے. کبھی کبھی مثالوں محاوروں سے کام چلایا جاتا ہے. ہم اس منتر پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 100 سونے کے سکے سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے. لیکن مائیں جب پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا MBBS میں سلیکٹ ہو گیا ہے، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچہ آنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سونا رکھا ہے، اب وہ سونا نکال کر بیچ دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے، یعنی سونے کا سکہ بھی بک جاتا ہے. کیوں؟ علم اس سے بھی بڑی چیز ہے. تو 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ، جن کی تعداد لگ بھگ 100 115 116 گرد گرد گھومتی ہے، اور وہ نبی اکرم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ایک چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے. اللہ مامہ کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 انسان دے گا جو جو بہت علم حاصل کریں گے اور سونے کے سکے کی طرح چمکیں گے. علم ہی چمکتا ہے، لوگ تو سونا بھول جاتے ہیں، علم تو آج تک چمک رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے. اور کیا دے گا؟ شتن نشکان دشسترجہ 10 ہار دے گا. ہار چونکہ عورتیں اپنے گلے میں ڈال لیتی ہیں، ہار گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ اس میں ایک لاکٹ ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ جیسے میرا نام جرجیس ہے تو میری بیوی نے لاکٹ میں جے بنا لیا، ڈالے جرجیس، جے بنا تو مطلب دل کے قریب ہے جرجیس، جے بنا. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں. آج کل یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ بہت یوز کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. میرے بھائیوں دے دیا، کیا نام ہے؟ کہکشاں. اب وہ لڑکا کے بنا کے گھوم رہا ہے. کیوں؟ ارے بس ایسی ہے. لڑکی کو اگر کسی سے پیار ہو گیا ہے، اس کا نام ہے جمیل یا اس کا نام ہے کلیم، تو کے بنا دیا. ادریس آئی بنا دیا. کوئی نہیں سمجھا، شوق ہے. اب وہ آئی سے مطلب ادریس، وہ میرے دل کے قریب ہے. تو عورتیں ہار گلے میں ڈالتی،
مراد ہے ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ ماں کو 10 ہار دے گا، مطلب 10 ایسے لوگ دے گا جو محمد کے دل کے بہت قریب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایسے 10 صحابہ تھے جو دل کے اتنے قریب تھے کہ اسی دنیا میں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ آئے ابو بکر تم جنتی، آئے عمر تم جنتی، آئے عثمان تم جنتی، آئے علی تم جنتی، آئے ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنتی۔ ایک ایک کر کے آپ نے 10 صحابہ کو سب کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ اتنے قریب تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ۔ 300 گھوڑے دے گا، گھوڑے رکھ کے کیا کریں گے؟ گھوڑوں سے مطلب مجاہدین، میدان جنگ میں لڑنے والے صحابہ، جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ وہ 313 گھڑ سوار مراد ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ اسلامی پرتھم یدھ جنگ بدر میں شامل تھے، پہلی لڑائی میں شامل تھے، اور ان کی تعداد 300 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 313 کیونکہ اس میں بھی لگ بھگ آیا ہے، لگ بھگ کا مطلب کم و زیادہ ہو سکتا ہے، تو 313 صحابہ کی طرف اشارہ۔ گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوار مجاہدین، سہسترا دشگو اور 10,000 گائے۔ 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 سیدھے سادے صحابہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد چپ چاپ ہو جائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ اور وہ فتح مکہ کے وہ صحابہ ہیں جو فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اور کہنے لگے آج ہم بدلہ لیں گے، ہمارے ماں باپ کو مارا گیا، ہمارے بیٹوں کو مارا گیا، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم انتقام لیں گے، آج ہم گردنیں کاٹیں گے ان کافروں کی جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا، ہمارے نبی کو ستایا، ہمارے نبی کی بیٹیوں کو ستایا، ہمارے نبی کے بچوں کو ستایا، ہم آج بدلہ لیں گے، بدلہ۔ حضرت سعد 2 قدم آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ۔ پڑھیے رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی۔ حضرت سعد 2 قدم آگے بڑھ گئے، تلوار نکال لی، کہنے لگے آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو مار دینے کا دن ہے، آج کا دن تو کیما کر دینے کا دن ہے، آج تو میں ملحمہ بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ یہ آواز محمد رسول اللہ کے کان میں جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سعد غلط کہہ رہے ہیں، لوگوں سعد کی باتوں میں نہ آنا، سعد کے باتوں میں مت آنا، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، جنہوں نے ہمیں مارا نکالا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آج کا دن ملحمہ نہیں ہے بلکہ مرحمہ ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو شفقت و مہربانی کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ جاؤ اپنی اپنی غلطی بتاؤ، میں سب کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ایک آیا آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ ایک اور آیا، وہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں بھی مجرم ہوں۔ آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے؟ میں نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، میں نے حمزہ کی گردن اتاری تھی، اس کی بوٹی کو چبایا تھا اور میں نے تھوک دیا تھا، میں نے حمزہ کا کلیجہ باہر نکالا۔ کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ آئے ہندا، مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ گئی، مجھے اپنے چچا کا کلیجہ یاد آ گیا، لیکن جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میں بھی انسان ہوں، دل میرے پاس بھی ہے، دکھ درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اتنی اپلیکیشن، اتنی اپیل، اتنی گزارش ہے، آئندہ میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آ جاتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ ایک اور آیا، آئے اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ کون ہو؟ حبار ابن اسود۔ جرم کیا کیا؟ اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، آپ کی بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مارا تھا کہ اونٹنی زخمی ہو جائے، لیکن نشانہ چوک گیا، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر لگا، پیٹ پھٹ گیا۔ بعض سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہے تیر اونٹنی کو ہی لگا، لیکن زینب اس
اونٹ اونٹ زمین پر گرا تو زینب بھی گر گئی اور پیٹ کا بچہ حمل جو تھا وہ ساقط ہو گیا. لیکن بعض سیرت کی کتابیں یہ کہتی نشانہ چوک گیا, زینب کا پیٹ پھٹ گیا, بچہ زمین پر گر گیا. اللہ کے نبی زینب کو لائے اور جب ان کو پتا چلا مدینے میں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بچہ گر گیا, تو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. زینب کو اپنے ہاتھ میں لیے اور زینب نے دم توڑ دیا. آپ نے کہا ہبار تم وہی ہو؟ ہاں آئے اللہ کے نبی میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا ضرور کہا آئے ہبار, دنیا میں اب تک مجھے جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں میری 23 سالہ نبوی زندگی میں, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس دن جس دن تو نے میری بیٹی کو قتل کیا, پیٹ میں تیر مارا اور میری بیٹی اللہ کو پیاری ہوئی, اس ایک تکلیف کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آئے ہبار ایک دن کی تکلیف میری 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹھے گی. لیکن جا آئے ہبار, میں نے اپنی ذات و خاندان کے لیے بدلہ نہیں لیا, جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. رحم و کرم کے اصول اور ضابطے سیکھو محمد رسول اللہ سے. بہت آسان ہے ٹیررسٹ کہہ دینا, بہت آسان ہے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دینا, بہت آسان ہے اسلامی تعلیمات کو ٹیررزم سے جوڑ دینا. لیکن پڑھو میڈیا والو, تمہیں بھی کچھ پنیہ مل جائے گا, سچائی لکھ دو, کچھ تو سچائی لکھ دو, 10% ہی لکھ دو, 10% لکھ دو. ورنہ یاد رکھنا اگر تمہارا دھرم سچا ہے اور اس میں کتا بلی چوہا بندر بننا طے ہے تو پھر اپنے جنم کے بارے میں سوچو جھوٹ لکھنے کے بارے. تصور کرو اس طریقے سے تم نے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے, باغ دور نبی کے ہاتھ میں ہے, مکہ کی حکومت نبی کے ہاتھ میں ہے, فاتحانہ داخلہ ہو چکا, اور آپ کہہ رہے ہبار جا میں نے تجھے معاف کر دیا, جا میں نے اپنے نفس اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ذرا تصور کرو اس رحم کو, اس معافی کو کیا کہو گے, کس درجے میں رکھو گے, کون سی کیٹیگری میں رکھو گے اس کو؟ کچھ تو سوچو, کچھ تو سوچو. جب اللہ کے نبی نے کہا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا, تو صحابہ آمنا و صدقنا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہہ دیا تو کیا, اتنے سیدھے تھے, نہیں میرے بھائی کو مارا ہم تو بدلہ لیں گے, آپ معاف کریے ہم نہیں کریں گے, نہیں اتنے سیدھے تھے, انہی کو گائے کہا گیا, 10,000 گائے اللہ دے گا, یعنی بہت سیدھے, بہت سیدھے. نبی نے کہہ دیا اور مان لیا, جاؤ جانے دو. اس منتر کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ شریمد بھاگوت مہان پران کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 18 پر نظر ڈالو. اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادھت منم شریشوریا گلنویتا اشٹرو گڑا الپ بھاشی بہو بھاشی شتو گیانی گیانی پراکرمی دانی کرتگیتا. ایک ایک لفظ پر نظر ڈال کے دیکھیے آپ کون ہے, کیا عظمت ہے, کیا. اشوما شگما روحا, انتم رشی کو کلکی کو ایک گھوڑا ملے گا, اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آکاش کی یاترا کرے گا. گھوڑے پر بیٹھ کر آسمان کا سفر کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اشوما شگما, وہاں گھوڑا ہے یا براق ہے, شگماروا گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آکاش کی یاترا کرے گا. شگماروا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. پتا چلا یہ والی بجلی نہیں ہے جو مولانا جرجیس کی آنکھیں خراب کر رہی ہے, یہ فوکس نہیں ہے بجلی. اس کا مطلب یہ ہے یہ منتر جس زمانے میں کہا گیا تھا اس زمانے میں آسمان کی بجلی مراد تھی, آسمان کی بجلی. اور آسمانی بجلی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ برق. ادھر شگما روحا کہا گیا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا, اور یہاں عربی زبان میں اس کا لفظ اترتا براق, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی سواری. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. بہار اور بنگال میں بڑے بڑے نیتا میرے اسٹیج پہ ہوتے, میں ان کے سامنے اس شعر کو میں بدل دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو پارلیمنٹ کے نیتاؤں نے اڑائی ہوگی. یہ لوگ ہم لوگوں کو ایک نہیں ہونے دے رہے. کتابیں کبھی نفرت اور گھرنا کا پاٹھ نہیں پڑھاتی ہیں, وہ کسی بھی دھرم کی ہوں. کتابیں کبھی گھرنا اور نفرت کا پاٹھ نہیں پڑھاتی ہیں. آپ دیکھیے, پڑھیے,
کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ اشوما شگما، گھوڑا ملے گا، اس گھوڑے پر وہ بیٹھے گا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آکاش کی یاترا کرے گا، وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلے گا۔ کس کو ملے گا؟ دیو۔ کون دے گا؟ دیو دت، دیو ایشور اللہ دت دے گا، دیو دت اللہ کی طرف سے ملے گا۔ محمد رسول اللہ کو بھی براق کی سواری اللہ ہی کی طرف سے ملی تھی اور جبرائیل لے کر آئے تھے۔ کس کو ملے گا؟ جگت پتی، دیو دت جگت پتی، اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی۔ کس کو ملے گا؟ جگت پتی۔ جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کے محافظ کو، یعنی ایسے نبی کو جو پوری دنیا کے لیے آیا ہوگا۔ پتی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محافظ۔ پتی کے معنی ہوتے ہیں رکشک۔ پتی کا معنی دولہا جو لوگ کرتے ہیں وہ مسٹک کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے۔ اگر پتی کے معنی دولہا اگر کرو گے تو کتنی گڑبڑی پیدا ہوگی۔ کرو کروڑ پتی، کیا ترجمہ کرو گے؟ 1 کروڑ عورتوں کا پتی۔ لاکھ پتی، ترجمہ کرو کیا مطلب ہوا؟ 1 لاکھ عورتوں کا دولہا۔ پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے۔ لاکھ پتی، 1 لاکھ روپے کا مالک، لاکھ روپے کا جس کے پاس ہے اس کا مالک۔ کروڑ پتی، کروڑ کا محافظ، کروڑ کا مالک۔ راشٹرپتی، کیا ترجمہ کرو گے؟ راشٹرپتی، راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، پورے دیش کا دولہا۔ ہمارے اس دیش میں تو ایسے ایسے راشٹرپتی گزرے جو ایک عورت کے دولہا نہیں رہے، پورے دیش کے دولہا کیا رہیں گے؟ ایک عورت کے دولہا نہیں بن پائے، پورے دیش کے دولہا کیا ہوں گے؟ راشٹر مانی دیش، پتی مانی محافظ، پورے دیش کا ذمہ دار، پورے دیش کا محافظ۔ سینا پتی، کیا ترجمہ کرو گے؟ سینا کا دولہا، سینا کا مالک۔ اور یہاں وید قرآن کہتے ہیں جگت پتی، جگت مانی وشو، پتی مانی مالک، پوری دنیا کا مالک، یعنی جس کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہو، پوری دنیا کی ذمہ داری جس کو دی گئی ہو، بالکل رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت اور کرپالو دیوان۔ اس پر بیٹھ کر سفر کر، عظمت دیکھو عظمت، اس پر بیٹھ کر سفر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں لیٹا ہوا تھا، اچانک جبرائیل آئے اور انہوں نے میرے پیر میں کچوکا لگایا، فحمزنی، مجھے جگایا، میں اٹھا، فلما رأیت، میں نے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں پھر سو گیا۔ اس نے دوبارہ فحمزنی، مجھے کچوکا لگایا، میں اٹھا، دیکھا کوئی چیز نہیں، میں تیسری بار لیٹا، اس نے تیسری بار مجھے جگایا، میں اٹھا، کہنے لگا باہر آئیے، میں باہر آیا، میں نے دیکھا گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا سفید رنگ کا ایک کھچر باہر کھڑا ہے، یقال لہا البراق، اس کو براق کہا جاتا تھا۔ کہا اس پر بیٹھو، میں اس پر بیٹھنے لگا، فشمس، وہ بدکنے لگا۔ جبرائیل نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، اے براق، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نہیں جانتی آج تیرے اوپر کون سی ہستی بیٹھ رہی ہے؟ کائنات میں اس سے مبارک ہستی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ پس ارقم بالعرق، پسینہ پسینہ ہو گیا براق، پسینہ پسینہ، اور ایک دم سر جھک گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس پر بیٹھا اور جبرائیل لے کر چلے، جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ لے کر چلا۔ آکاشی یاترا کی، آسینا سادھگ منم شٹیشوریا گلنگتا، وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ سادھو مت سمجھ لینا جو دنیا میں پھرتے ہیں، جنیو ڈال لیا، لنگوٹا پہن لیا، چلے، اور ادھر مسلمانوں میں، ہم لوگوں میں بھی کم سادھو نہیں ہیں، بیٹھ گئے اونچی جگہ دیکھی، بیٹھ گئے، ہاتھ میں اتنی لمبی اللہ 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 اللہ، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ ارے بھائی تم 5 گھنٹے سے اللہ اللہ کر رہے ہو، میری عبادت بیکار ہو جائے گی، چپ رہو، اللہ اللہ۔ ارے بھائی شام ہو گئی، کھانا کون دے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ اللہ۔ یہ جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ حرام خور۔ الٹی چھری سے ان کو کاٹو، 1000 جوتے مارو اور ایک گنو۔ یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔
साधु का मतलब ये होता ही नहीं है कि लोगों के ऊपर बोझ बन जाओ। साधु की मीनिंग देखिए, नालंद विशाल में लिखा हुआ है, जिसके पास दौलत की कमी ना हो, सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर इस्तेमाल ना किया हो, उस दौलत को गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। अगर साधु की इस तारीफ में कोई पूरा उतरता है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कमी थी? आखिरी साल जिसने 100 सुर्ख ऊंटों को कुर्बान किया हो वो गरीब होगा? जो मौलवी मिंबरों पर खड़े होकर कहते मोहम्मद बहुत गरीब थे, पेटों पे पत्थर बांधते थे, फाका और कहे गरीब थे, झूठा है वो, मजाक उड़ा रहा है वो नबी का। अल्लाह के रसूल गरीब नहीं थे। हजरत खदीजा से जब आपने निकाह कर लिया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। दीन के काम में आप सर्फ कीजिए, लुटाइए लुटाइए। और यकीन मानिए हजरत खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी, बड़ी रईस। आज के इस दौर में अगर कंपेयर किया जाए तो ये अंबानी और अडानी से कम नहीं थी। वो दौलत में टाटा बिरला से कम नहीं थी दौलत में, उस जमाने की रईस औरत। और अल्लाह के रसूल ने जब निकाह किया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों पे डाल दी दीन के लिए आप। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह और दौलत पाने के बाद भी आपका बिस्तर वही रहा। आपने ये नहीं सोचा, कल तक चटाइयों पे लेटने वाला एकदम मेरा दोस्त आज बेड पे लेट रहा। अरे साहब, मौलाना जर्जीस पिछली साल आए थे तो तुमने उनको दरी पे लिटाया था, आज मौलाना साहब शादी हो गई। ओह, ये डबल बेड कहां से मिला? जहेज में मिला। मौलाना जर्जीस ने कह दिया ओ भीख में मिला। चुप, ये क्या कर, भीख में नहीं मिला, लड़की के बाप ने गिफ्ट दिया है। नाम बदल दो, शराब का नाम दवा रख दो, शराब थोड़ी हो दवा थोड़ी हो जाएगी। किसी चीज के नाम के बदल देने से वो हैसियत थोड़ी बदल जाएगी। बकरी को शेर की खाल पहना दो तो वो शेर थोड़ी बन जाएगी। भीख भीख रहेगी, लानत लानत रहेगी, जुल्म जुल्म रहेगा। उसको चाहे जितना अच्छा नाम दे दो, चाहे जितना अच्छा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, लानत लानत रहेगी। वक्त नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फातिमा को दिया था। तावीले देखो, तावीले तो वो भी कर लेता था। वो एक लड़का खूबसूरत बुर्का ओढ़, बुर्के भी तो आजकल ऐसे ही चल रहे हैं ना, आजकल डिस्को बुर्का, चमकने वाला बुर्का, डाकू बुर्का, सब कुछ चेहरा पूरा चमक, आंखें खुली हुई है, बस चेहरा चल रही है। और बुर्के इतने खूबसूरत फूल बने, इधर उधर सब फूल बने, आदमी देखने पे मजबूर हो रहा है। बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कैसी होगी। और हकीकत बतला रहा हूं, मेरे इलाके में एक आदमी 60-65 साल की बुढ़ी के पीछे दौड़ गया। 18 साल का लड़का, इतना खूबसूरत वो बुर्का पहने हुए थी, लेकिन जा रही थी धीरे धीरे। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। अब ये बेचारी अपनी स्पीड चल रही है, बूढ़ी है, और लड़का समझ रहा है ये मुझे लिफ्ट दे रही है, मौका दे रहा है। दोनों में गलतफहमी हो रही है। अब लड़का बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो बुढ़िया समझ गई ये मेरा पीछा कर रहा है। उसने बुर्का खोल के कहा, बेटा मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? लड़का भी हाजिर जवाब तक, मेरी तो मेहनत बेकार हो गई। झट से बोला, अम्मा अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए देख रहे थे। अम्मा अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए देख रहे थे। तुम्हें कहा किसने था 60-65 साल की बुढ़ी हो के इतना खूबसूरत बुर्का ओढ़ के जाओ तुम? वो भी अब जवान बनने की कोशिश कर रही है। तो किसी चीज की हैसियत नहीं बदलती, वो वही रहती है, वही। तो मैं कह ये रहा था, साधु की तारीफ, अल्लाह के रसूल उसी चढ़ाई पर सोते थे। इतनी दौलत आ जाने के बाद हजरत आयशा ने एक दिन जो दोहरी चादर बिछाती थी उसको 4 तय कर दिया, और 4 तय करके बिछा दिया। अल्लाह के रसूल लेट गए और तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सके उस दिन। इतनी अच्छी नींद आई, उठे फजर की नमाज के बाद कहा, आयशा आज तुमने बिस्तर के नीचे क्या बिछा दिया? इतनी अच्छी नींद आई कि मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई, कज़ा हो गई। फरमाया कुछ नहीं, जो चादर बिछाती थी वही है, बस रोजाना 2 तह बिछाती थी, आज उसको 4 तह कर दिया ताकि गले नहीं। फरमाया आयशा उसी तरह बिछाया करो जिस तरह पहले बिछाती थी। मुझे इतना आराम मत दो कि मैं उतने आराम में पड़ जाऊं कि अल्लाह की इबादत न कर सकूं और तहज्जुद न पढ़ सकूं। रहन सहन का स्टाइल नहीं बदला खदीजा से निकाह करने के बाद भी। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था, आए अल्लाह के नबी,
इत्तखज़ना लका वितान, क्या मैं आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बनाऊं? यहूद और नसारा नरम गरम बिस्तरों पर सोएं और हमारा नबी चटाई पर के दाग पड़ जाए, ये निशान पड़ जाए। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे थे वो ये, लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, ये सारी चीजें काफिरों के लिए अल्लाह ने दुनिया में तैयार की है और हमारे लिए आखिरत में है। मेरे भाइयों, साधु इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। इंतकाल से 3 दिन पहले थोड़ा सा सोने की एक डली तकिए के नीचे हाथ है, आयशा ये क्या है? कहा अल्लाह के नबी आप मर्जुल मौत, आपकी तबीयत खराब है, आप ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं, आपके बात काम आ जाएगा, आपकी बीमारी में दवा और इलाज के काम आएगा। फरमाया आयशा अगर ये सोने की डली ऐसी रह गई और मैं अल्लाह को प्यारा हो गया तो क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? जरा तसव्वुर करिए इन वाक़यात की रोशनी में, इन वाक़यात की रोशनी में। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। षडेश्वर्या गुणन्विता, उसके अंदर 8 गुण पाए जाएंगे, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी और वो खूबियां भी कितनी अच्छी बताई हैं, जरा गौर करें आप। 8 गुण, अब वो 8 खूबियां क्या हैं? पहली खूबी गिनते जाइए। पहली खूबी अल्पभाषी, वो कम बोलेंगे। पहली खूबी क्या है? कम बोलेंगे। अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी इतना कम बोला करते थे, ये खूबी आपके अंदर, इतना कम बोला करते थे कि एक बार यहूदियों ने दरवाजे पे दस्तक दी, नबी ने दरवाजा खोला, यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। क्या कहा? मौत हो। पढ़िए मुस्लिम किताबुस सलाम, क्या कहा उन यहूदियों ने? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। अल्लाह के रसूल ने बहुत लंबा जवाब नहीं दिया, आपने कहा वालेकुम, जो तुम मुझ पे भेज रहे हो वो तुम पे हो। क्या कहा उन्होंने? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। अल्लाह के नबी ने कहा वालेकुम। कितना कम बोलते थे, वालेकुम, जो तुम मुझ पे भेज रहे हो वो तुम पे हो। लेकिन हजरत आयशा अपने शौहर की ये इंसल्ट नहीं देख पाई, बर्दाश्त नहीं, और वहीं से चिल्लाती अंदर से, वालेकुम अस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह, यहूदियों तुम मरो और मौत हो तुम पर और अल्लाह की लानत हो तुम पर। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा तुमने ज्यादती कर दी है। इंसाफ देखिए, यहां तो अगर एक कुछ कह दे तो पूरी पार्टी उसके बचाव में आ जाती है। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से कह रहे हैं आयशा तुमने जुल्म किया है, ज्यादती की है। कहा अल्लाह के नबी सुना नहीं? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मौत हो आप पर। आयशा सुना नहीं? मैंने क्या जवाब दिया? वालेकुम, तुम पर हो, लेकिन लानतुल्लाह कहकर तुमने ज्यादती कर दी है, माफी मांगो, माफी। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेंगे। दूसरी चीज बहुभाषी, बहुभाषी, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, फ्यूचर की बातें। इससे कोई आदमी इल्म गैब का मसला ना ले ले, क्योंकि आगे वाली बात जो बताएंगे वो क्लियर हो जाएगी। बहुभाषी, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के रसूल ने फ्यूचर की बातें बताई हैं, मुस्तकबिल की बातें बताई हैं। मसलन निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतों को कि औरतें बज़ाहिर तो कपड़े पहने होंगी लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी। है बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। तो आपने बताई। तीसरी चीज श्रुतु ज्ञानी, ये मुस्तकबिल की बातें उसको सुनकर मालूम होंगे, यानी जिब्राइल बताएंगे पहले। कौन? अल्लाह बताएगा। श्रुतु ज्ञानी, इसमें कोई शक नहीं। मा यंतिकु अनिल हवा, हमारे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, वो अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। ज्ञानी, चौथी चीज बहुत ज्ञान होगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे नबी को अल्लाह ने पढ़ाया, दुनिया में कोई इंसान ने अल्लाह के रसूल को नहीं पढ़ाया। अगर कोई ये कहता नबी अनपढ़ थे तो बिल्कुल सही, इसलिए कि दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया। लेकिन नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं था, इसलिए कि नबी को अल्लाह ने पढ़ाया। और जब अल्लाह पढ़ाए तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कोई भूल नहीं सकता। सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐ नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो चौथी चीज क्या है? आप बहुत बड़े ज्ञानी थे, अल्लाह ने पढ़ाया। चौथी चीज, मेरा वक्त खत्म। पांचवी चीज बस गिना देता हूं, 8 चीजें क्या है? पराक्रमी, पांचवी चीज बहुत बड़े बहादुर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी इतने बहादुर थे कि हजरत अबू सईद खुदरी कहते जंग जितनी तेज होती थी नबी उतना ही आगे बढ़ते थे। कभी कभी तीर और तलवारें बरसती थी, हम लोग मौत से बचने के लिए नबी के पीछे छिप जाया करते थे, यानी हम नबी के पीछे। और अल्लाह के रसूल आगे बढ़ के कहते थे अना नबीउल्लाह, अना
رسول اللہ لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ آپ آگے بڑھتے تھے، اتنے بہادر تھے۔ رکانہ پہلوان کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو ایک نہیں تین بار اٹھا کر پٹکا، تین بار اٹھا کر شکست دیا، جو عرب کا چیمپئن تھا اور عرب کی چیمپئن شپ اس کو ملی ہوئی تھی۔ 5 چیز ہو گئی۔ بہت بڑا کیا ہوگا؟ پہلوان، بہت بڑے بہادر ہوں گے۔ اور 6ٹھی چیز دانی، بہت صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے۔ آپ سے بڑا دانی کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑا خیرات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور 7ویں چیز کرتگیہ، وہ بہت احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں۔ آپ نے کبھی احسان کر کے نہیں جتایا، یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دینے والا عبداللہ ابن ابی، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی جب مرا تو اس کا بیٹا کہنے لگا اللہ کے رسول اپنے چادر دے دیجئے، آپ نے چادر دے دی۔ حضرت عمر نے کہا چادر کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کو گالی دیتا رہا، آپ کو گالی دیتا رہا۔ آپ نے کہا اگر میری چادر کے پہن لینے سے اور کفن کی جگہ اس کی چادر، میری چادر اوڑھ لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی۔ احسان کرتے تھے لیکن جتاتے نہیں تھے۔ اور آخری چیز کرپالو دیاوان، بڑے کرپالو دیاوان ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر رہا ہے